بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سننا چاہیے یا نہیں؟ اس کی یہ جو تقریریں ہیں، اس کی وعظ و نصیحت ہیں اور اس کی جو لیکچرز ہیں یہ دیتے ہیں، ان کو سننا جائز ہے یا نہیں؟ مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے دیگر علماء کرام کی آپ لوگوں کو آج ویڈیو کلپس دکھاتے ہیں کہ وہ انجینئر صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جس مسلک سے یا جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، یا آپ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں بھی یا نہیں، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو پورے کا پورا دیکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی انجینئر کی اصلیت پتہ چل جائے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ انجینئر کن عقائد پر چل رہا ہے۔ تو چلیے آئیے اپنے ویڈیو کا آغاز کر کے دیکھتے ہیں۔ محمد علی مرزا کو سننا جائز ہے؟ میں نے بتایا جائز نہیں ہے۔ وہ بہت غلط عقیدے کا حامل انسان ہے۔ قرآن مجید پر، صحیح احادیث پر، صحابہ کرام کے مقام پر اس نے آڑی ترچھی اور غلط انداز کی باتیں کہی ہیں۔ سوال ہے کہ انجینئر علی مرزا سے کافی لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ان کی اصلاح کیسے کریں؟ یہ جو انجینئر علی مرزا ہے یہ نیم رافضی ہے۔ رافضی وہ جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور یہ شیعہ کا ایجنٹ ہے، چاہے وہ جان بوجھ کے ہو یا انجانے میں ہو۔ یہ وہی کام کر رہا ہے جو صدیوں سے شیعہ کرتے آئیں، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچا دکھا کے حضرت علی کو ان سے بہتر بتاتے رہے۔ تو آج یہ تو کھل کے حضرت معاویہ کے بارے میں بولتا ہے اور بھی صحابہ کے بارے میں شک شبہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ نیم رافضی ہے، بلکہ پورا رافضی بھی ہونے میں دیر نہیں لگے گی، تو اس سے دور رہنا چاہیے۔ ہم ہندوستانی مسلمانوں کی پہلے سے پریشانیاں کیا کم ہیں؟ ہم ہندوستانی مسلمانوں کی آزمائشیں پہلے سے کیا کم ہیں کہ ہماری صفوں میں ایسے منافق پیدا ہو رہے ہیں جو نعوذ باللہ گھر کے بھیدی رہ کے لنکا ڈھانے کا کام کر رہے ہیں۔ اب تک ہم جن آزمائشوں کا سامنا کر رہے تھے، اب تک ہم جن مصیبتوں کا سامنا کر رہے تھے، یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں ہماری دنیا لوٹنے والی مصیبتیں تھیں، لیکن یہ سید زادہ اور یہ انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگ، یہ ہمارا ایمان لوٹنے والے لوگ ہیں، ہمارا عقیدہ لوٹنے والے لوگ ہیں، جو ہماری صفوں میں رہ کر ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ضرورت ہے ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کی۔ یاد رکھیے، پیارے نبی نے احادیث میں فرمایا، کسی بھی صحابی پہ جرح کرنا، کسی بھی صحابی کو تانا دینا، کسی بھی صحابی پہ تنقید کرنا، کسی بھی صحابی پہ تبصرے کی زبان چلانا، یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ زبان چلانے سے پہلے دیکھ لے کہ تو کیا ہو، تیری حیثیت کیا ہے۔ قلم چلانے سے پہلے دیکھ لے کہ تو کیا اور تیری حیثیت کیا ہے۔ کہ خارجی طور سے، اور پھر ان خارجی لوگوں نے ہمارے درمیان کچھ لوگوں کو متعین کیا، اور میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ مرزا محمد علی انجینئر ہو یا دوسرے ہوں، ہمیں نظر نہ آتا ہو، لیکن یہ ان کے آلائے کار ہیں۔ ابھی پاکستان کی ایک کتاب PDF شکل میں آئی تھی، میں نے اس کا کچھ حصہ پڑھا موبائل پر، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ ایک طرف تو تقریروں میں چیلنج کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عالم آ کر مجھ سے بات کرے ان تاریخی مواد پر، یزید، معاویہ اور فلاں کے موضوع پر، کوئی بھی عالم، لیکن جب ایک اہل حدیث عالم نے ان کے نمائندے کو بھیجا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو ہے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کو موقع دیجئے، ہم لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، گفتگو کریں گے، تو اس نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور میں کہیں جاتا نہیں ہوں، میری فلاں مصروفیت ہے۔ تو وہ چونک گیا کہ ابھی آپ تو 2 روز پہلے شیعوں کے مدرسے میں گئے تھے اور اچھا ان کے علماء کے ساتھ بیٹھ کے بڑا ٹائم دیا۔ تقریر میں کہتا ہے کہ میں مسلکی اعتبار سے سب سے بہتر مسلک اہل حدیث کو مانتا ہوں، ہاں، اور اہل حدیث علماء سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شیعوں کے مدرسے میں جا رہا ہے، گورنمنٹ سرونٹ ہے، عالم نہیں ہے۔ جو موضوع چھیڑا ہے تاریخی قسم کا، امیر معاویہ، یزید۔ اب یزید کی شخصیت پر اگر آپ اور ہم بحث کریں کہ وہ کتنے اچھے تھے، کتنے برے تھے، تو کیا یہ شریعت کے اصولوں میں سے کوئی اصول ہے؟ ہم اس کے مکلف بنائے گئے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ یزید پر گفتگو کرنے سے شریعت کی کوئی چیز حلال اور حرام سے تعلق نہیں رکھتی جس کے ہم مکلف ہوں۔ علماء کے 3 موقف ہیں، امام غزالی، علامہ ابن تیمیہ، ان لوگوں نے بیان کیا کہ
ایک طبقہ ان کی تعریف کرتا ہے، ایک طبقہ ان کو برا کہتا ہے، ایک طبقہ توقف اختیار کرتا ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ توقف اختیار کیا جائے، اس لیے کہ قرآن نے بھی کہا گزرے ہوئے مسلمانوں کے تعلق سے آپ یہ کہیں کہ ان کے لیے ان کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ان کا حساب ہم سے، ہمارا حساب ان سے نہیں لیا جائے، اللہ یہ کہ شریعت کے کسی مسئلے سے جب کوئی تعلق ہو، جیسے صحابہ کرام کے بارے میں ہم بحث کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث نے ان سے اللہ کی رضامندی کا ذکر کیا، ان کو تعدیل والا کہا، ان کو اعلیٰ ایمان والا کہا، ان کو معیار نجات قرار دیا، ان کے مسلک، منہج، ایمان اور عقیدے کو بعد والوں کے لیے نمونہ قرار دیا، اس لیے اگر ان پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو ہم اس کی انگلی توڑنے کی کوشش کریں گے۔ جس انجینئر کی تم باتیں سن رہے ہو اور جس کی باتوں پر تم عمل کر رہے ہو، جسے تم نے آج بہت بڑا عالم دین تصور کر کے رکھا ہے، اس کا استاذ ختم نبوت کا منکر ہے۔ کیا تم نے کبھی سنا کہ انجینئر نے اپنے کسی ویڈیو میں کہا ہو کہ مولانا اسحاق کی یہ باتیں غلط ہے، کہ اس امت میں نبوت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے؟ نہیں کہا اس نے، نہیں کہا اس نے۔ پھر بھی تم انجینئر کو سنتے ہو۔ نوجوانوں تم کہاں جا رہے ہو؟ آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت جو ہے دو اشخاص کو بہت سنتی ہے، ایک انجینئر علی مرزا کو اور دوسرا جاوید احمد غامدی کو۔ جی سنتے کہ نہیں سنتے؟ سنتے کہ نہیں؟ سارے بولو بھائی، امام کو حق ہے وہ پوچھ سکتا ہے جمعہ میں۔ سنتے کہ نہیں سنتے؟ انجینئر علی مرزا کو بڑا سنتے ہیں لوگ، جاوید احمد غامدی کو بڑا سنتے ہیں۔ آپ کو میں بتلاؤں، انجینئر علی مرزا کا استاذ یہ آدمی ہے اسحاق جہالوی، انجینئر علی مرزا کا استاذ۔ ویڈیوز موجود ہیں انٹرنیٹ پر، جس کو ثبوت چاہیے وہ آ کے مجھ سے لے کر کے جائے۔ انجینئر علی مرزا کہتا ہے کہ شیخ الاسلام یعنی امت اسلامیہ میں اگر کوئی بڑا عالم دین ہو سکتا ہے تو وہ مولانا اسحاق ہے۔ وہ اپنے ایک ویڈیو میں کہتا ہے انجینئر علی مرزا کہ اہل حدیثوں کے علاوہ امام ابن تیمیہ کو کوئی نہیں جانتا، لیکن مولانا اسحاق کو دیوبندی بھی جانتے، بریلوی بھی جانتے، اہل حدیث بھی جانتے، شیعہ بھی جانتے۔ اس اعتبار سے شیخ الاسلام مولانا اسحاق ہوئے۔ بھائی تم جس کی راہ پر چل رہے ہو، جس انجینئر کی تم باتیں سن رہے ہو اور جس کی باتوں پر تم عمل کر رہے ہو، جسے تم نے آج بہت بڑا عالم دین تصور کر کے رکھا ہے، اس کا استاذ ختم نبوت کا منکر ہے۔ کچھ نیم رافضی بھی ہیں، ایک آدھا نیم رافضی بھی آپ کو بتا دوں نا، تاکہ تھوڑا سا احتیاط میں رہا کریں۔ ہر کسی کو یوٹیوب پہ دیکھ کے سننا نہ شروع کر دیا کریں کہ یہ بہت شیخ ہے، یہ بخاری مسلم ہاتھ میں لے کے بیٹھتا ہے۔ کئی تو رافضی ہیں، اور جہاں رافضیت کا زور نہیں چلتا پھر رافضی نیم رافضیوں کو پیدا کرتے ہیں کہ تم جا کے اسحاق جھال والے مردود کی طرح نیم رافضی پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے مرنے کے بعد آج موجودہ دور میں جہلم کا انجینئر مرزا محمد علی نیم رافضی ہے، دشمن ہے صحابہ کا، بھوکتا ہے صحابہ کے خلاف۔ آؤ میں دلیل دینے کا عادی ہوں، بغیر دلیل کے بات نہیں کیا کرتا۔ یہ انجینئر مرزا محمد علی مجرم صحابہ کو گالیاں دیتے ہوئے ایک روایت بیان کرتا ہے، سنیے کہ سیدنا عمر، مرزا جہلمی کے جملے سنیے، سیدنا عمر کسی صحابی کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک حذیفہ بن یمان کو دیکھ نہ لے۔ اگر حذیفہ بن یمان جنازہ پڑھتے تو سیدنا عمر جنازہ پڑھ لیتے، وگرنہ کسی صحابی کا سیدنا عمر جنازہ نہ پڑھتے کہ کہیں یہ منافقین میں سے شامل نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نیم رافضی ہے جو صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ آؤ اس روایت کی حقیقت میں سناتا ہوں۔ یہ قول سیدنا قتادہ سے ہے۔ سیدنا قتادہ نے اس قول کی سند بیان نہیں کی، یہ اس مرزا جہلمی دشمن صحابہ نیم رافضی پہ قرض باقی ہے کہ اس کی سند ہمیں دو، پھر ہم تم سے کلام کریں گے۔ چلو چھوڑو سند کی ایک بات، دوسری بات وہ روایت کے الفاظ کیا ہیں، سنیے۔ ان عمر بن خطاب كان اذا مات رجل يرى انه منهم، یہ جملہ یاد رکھنا، يرى انه منهم نظر الى حذیفہ فان صلى عليه والا تركه۔ عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ جب کوئی آدمی مرتا، یرا انہ منہم، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کے اس مجرم نے ڈنڈی ماری ہے۔ یہاں قصہ ہے ان 12 منافقین کا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا تھا۔ 6 تو ایک بیماری میں ہلاک ہو گئے تھے اور اس میں سے کچھ باقی تھے۔ جب کوئی ایسا آدمی مرتا جس پہ سیدنا عمر کو شک ہوتا، یرا انہ منہم، ان کو شک ہوتا کہ یہ ان منافقوں میں سے ہے جنہوں نے 12 نے مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 کے نام سیدنا حذیفہ کو بتا دیے تھے۔ جب عمر کو شک ہوتا رضی اللہ عنہ وارضاہ تو حذیفہ کی طرف دیکھتے، اگر حذیفہ جنازہ پڑھ لیتے
تو معنی یہ ہوتا کہ یہ منافقوں میں سے نہیں ہے، سیدنا عمر بھی پڑھ لیتے، اور اگر حذیفہ اس کا جنازہ نہ پڑھتے، اس مشکوک آدمی کا جنازہ اگر حذیفہ نہ پڑھتے تو عمر بھی نہ پڑھتے۔ یہاں عام مشکوک لوگوں کا حال بیان ہو رہا، اور مرزا جہلمی مجرم کہتا ہے کہ کسی صحابی کا جنازہ عمر نہیں پڑھتے تھے، جب تک حذیفہ شامل۔ یہاں عموم کر کے تمام صحابہ پہ طعن کرتا ہے یہ مجرم۔ اللہ اس کے شر کو اسی کی طرف لوٹائے اور اہل توحید کو اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ ایک پگڑی والا انجینئر پگڑی اگڑی باندھ کر کے، ہم نے کہا تھا نا کہ حلیہ لوگ بناتے ہیں، بالکل حلیہ بنائیں گے بالکل ایسے لگے کہ یہ تو مطلب عہد سلف کا چہرہ ہے، اس طرح سے، اور کتاب و تاموں کا گٹھر خوب جمع کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ساری عقلانیت، عقل پرستی اور اس کے خلاف نہ صحیح ضعیف کا پتہ ہے، نہ کچھ بنیادوں کا پتہ ہے، نہ علم کے اصولوں کا پتہ ہے، نہ علم کی اصولی بنیادی تعلیم نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہم نے کہا یہی مسئلہ ہے نا، یہی مسئلہ ہے۔ اب جب آؤٹ سائڈر لوگ دخلا، لا آفت علی العلوم واہلھا من الدخلاء فیہا، علم، ہنر، علم، اہل علم کے اوپر سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے، سب سے بڑی آفت اگر کسی کی ہے تو وہ آؤٹ سائڈرز کی ہے، دخلا کی ہے، جو ہوتے نہیں ہیں علم والے، جاہل ہوتے ہیں لیکن علماء کے بیچ میں گھس کر کے علماء والے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ علم اور اہل علم پر اس سے بڑی آفت کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہے نا اس کی مثال۔ یہ پگڑی والے صاحب جو انجینئر صاحب، انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنی رافضیت کا چہرہ کھول دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اب کوئی شک بھی نہیں کرتا، بہت سارے لوگ، سینکڑوں ہزاروں لوگ توبہ کر کے ان سے دور ہو چکے ہیں، کنارہ کش ہو چکے ہیں، اور ان کی رافضیت نوازی اور رافضیت کھلی رافضیت ساری دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، وہ بھی حضرت بہت علماء پر رد کرتے ہیں، علماء کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ نہیں ہوتا، تقریر ان کو تجوید نہیں آتی، فلاں نہیں آتا۔ میرے بھائیو، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو، سمجھ میں آئے گا۔ اتنا اول فول قرآن کی آیتوں میں غلطیاں، استغفر اللہ۔ بہرحال میرے بھائیو، میرے بزرگوں، بات بہت لمبی ہو گئی، معذرت بھی چاہتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سچے علماء اور متعالمین کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ کے ایک صاحب پاکستان کے، اور مجھے بعد میں لوگوں نے بتایا کہ ان سے لوگ بڑے متاثر ہیں، وہ پتہ نہیں کون ہے، انجینئر مرزا جو ہے، اللہ کی قسم اگر جسے نابالغ مولوی کہیں تو نابالغ مولوی ہے۔ نابالغ جانتے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کو نابالغ مولوی کہا جائے، وہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ بعد بنیادی باتیں، اللہ کی قسم مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں اس کے اوپر اللہ کے رسول کی وہ حدیث تو نہیں صادق آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گستاخی معاف، میں جانتے ہیں کسی کی نام لے کر کسی کے اوپر رد نہیں کرتا، میرا یہ منہج نہیں، لیکن بسا اوقات انسان کا دل کیا ہے، وہ جلتا ہے، اور افسوس ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں ہمارے علماء جہاں موجود ہوں، ایسے لوگوں کی پذیرائی کیسے ہو جاتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اسے ایسی بنیادی باتیں دین کی نہیں معلوم ہے، الامان الحفیظ علمان، تو میں کہہ رہا تھا کہیں اس کے اوپر اللہ کے رسول کی وہ حدیث تو نہیں صادق آتی ہے۔ آپ نے بیان فرمایا، اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، مجھے میری امت پر سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی چیز کا ہے تو کسی چرب زبان منافق سے ہے، کہ باتوں کا بڑا دھنی ہوگا، باتیں بڑے اچھی انداز بیان کرے گا، کہ لوگوں کو اپنے باتوں میں جادو کر دے گا اپنی باتوں سے، اور لوگ اس کی بات ماننا شروع کر دیں گے۔ ورنہ کہاں صحابہ کرام کا مقام، اور کہاں بعد میں آنے والا ایک آدمی ان کے اوپر آواز اٹھائے، اور وہ بھی کاش کے علم ہو اسے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی قسم، کبھی میں آپ کے سامنے طلاق کا مسئلہ اس سلسلے میں رکھوں گا، اس شخص کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے، بڑے دعوے کے ساتھ ایک بار مجھے لوگوں نے سنایا، کہتا ہے کہ 3 طلاق کے ایک ہونے کا مسئلہ 8 صدیوں تک کوئی عالم اس کا قائل نہیں رہا ہے، وہ سب سے پہلے ابن تیمیہ قائل ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اولا تو امام ابن تیمیہ 8ویں صدی کے ہیں ہی نہیں، یہی نہیں اس بیچارے کو معلوم ہے کہ کس صدی کے امام ابن تیمیہ ہیں، ان کی پیدائش کب، ان کی وفات کب، ایک چیز۔ دوسری چیز، امام طحاوی رحمہ اللہ وہ کون ہے؟ حنفی عالم ہے، اور کس سن میں ہیں؟ 4 صدی ہجری کے ہیں۔ امام ابن رشد مالکی ہیں، کس صدی کے ہیں؟ یا 6 کے ہیں۔
इमाम इब्न अब्दुल बर और दूसरे लोग, इन लोगों ने अपनी किताब में इमाम तहावी रहमहुल्लाह अपनी किताब शरह मआनील आसार अत्तलाक के बयान में नकल करते हैं, वकाल कौमुन, एक कौम ने, किसी दो चार आदमी ने नहीं, एक कौम ने यह कहा कि अगर एक मजलिस में एक लफ्ज से 3 तलाक दी जाए तो वो एक मानी जाती है। और जरा देखिए उसकी इल्मियत देखिए, उसकी जहालत देखिए, खड़े होकर लोगों के सामने क्या ऐलान करता है कि इन 800 साल तक इब्ने तैमिया के अलावा किसी और ने यह बात नहीं कही। जरा सोचने की बात है। यानी ऐसी किताब जो आम तौर पर लोगों के यहां पाई, लोगों के हाथों में है, शरह मआनील आसार, हर हनफी के मुआलिम के घर मौजूद होगी ये चीज, ये किताब हर मकतबे के अंदर मौजूद होगी, और फिर भी तो इतना बड़ा इल्मियत का दावा करने लगा, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। बहुत शोर करता था जेहलम का मिर्जा, जो पहुंचा तो कमरे से बाहर ना निकला। वो मुफ्ती साहब ने जाके ऐलान किया, भाई आपने दावा किया था, आपने ऐलान किया था, मिर्जा मोहम्मद अली गेलमी ने ऐलान किया है, ऐलान यूट्यूब के ऊपर, मेरी करामत है। जी क्या करामत है? मेरी करामत है, क़यामत तो आ सकती है, मुफ्ती तारक मसूद जेहलम में नहीं आ सकता, और मेरी ये करामत है, मुफ्ती तारक मसूद कभी मेरे सामने नहीं आएगा, ना इसके बड़े आएंगे, ना मेरे सामने बैठेगा। ये तेरी करामत का ढोल का पोल सारा मुफ्ती तारक मसूद ने जेहलम में वीडियो बनाकर फाश कर दिया, और मुफ्ती साहब ने वहां पे ऐलान किया कि मैं 48 घंटे तक इधर ही हूं, ये मेरा फोन नंबर है, आपने ये दावा किया था। मेरे भाइयों ये बात याद रखिए, जब एक बंदा इतना बड़ा दावा करे कि मैं दावा करता हूं, मेरी करामत है, मुफ्ती तारक मसूद कभी जेल में कदम नहीं रख सकेगा। इसी तरह के दावे आपको पता पहले कौन किया करता था? कुदरती बात है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहा करता था, सनाउल्लाह अमृतसरी कभी कादियान में नहीं आ सकता। सनाउल्लाह अमृतसरी कादियान में पहुंचे, दावे में तो झूठा हो गया। और मिर्जा जहलमी तू अपने दावे में, अपनी करामत में झूठा साबित हो चुका है। तुझे चाहिए तो ये था, तू अल्लाह से तौबा करता, और सहाबा के बारे में जो हर्जा सराई करता है, हजरत अमीर मुआविया के बारे में जो तूने बक बक की है, उससे तौबा कर लेता, उससे रुजू कर लेता। और अगर गोंगलुओं से मट्टी झाड़ना मकसूद होती तो मुफ्ती साहब से मिल ही लेता। लेकिन ऐसा डरपोक आदमी है हमारे भाई अबू याया नूरपुरी और मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी और हाफिज जुबैर तैमी। इसके ताक़ुब में अबू याया भाई ने पता क्या ऐलान किया हुआ है, आप हैरान रह जाएंगे कि 1 घंटा ऑन कैमरा मेरे सामने बैठ जाए, 10 लाख रुपया नकद इनाम भी है, और उस 1 घंटे में मैं सिर्फ इससे कुरान ऊपर से देख के सुनूंगा और अरबी की इबारात ऊपर से देख के सुनूंगा, अगर सही सुना जाएगा हम इसको सच्चा मान लेंगे। नहीं सामने आता, भागा हुआ। इसका नाम तो अब लगता मिर्जा मफरूर बेग की तरह मिर्जा मफरूर बेग ही हो गया। मुफ्ती तारक साहब को हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि वो गए हैं, वो वहां पे खड़े रहे हैं, और मिर्जा, और फिर अजीब दुख की बात पता क्या कहता है, CTD उसके चैनल से ये कमेंट हुआ, बाद में कहेगा वो किसी ने किया, उसके ऑफिशियल चैनल से, कि CTD और पुलिस इनको ढूंढ रही है। मुफ्ती तारक मसूद कोई क्रिमिनल है जो उसको CTD ढूंढ रही है, पुलिस ढूंढ रही है? इस तरह के बहाने बनाकर, इस तरह के बच्चों वाले ड्रामे करके उसका सारा पोल तो अब अल्लाह ताला ने खुलवा दी है। आज भी मौका है, दावत इस्लाह है, तू तो लोगों को फकियां देता है, तुझे हम दावत इस्लाह देते हैं, आ हजरत अमीर मुआविया की गुस्ताही से तौबा कर ले, रुजू कर ले, और इतने इतने बुलंदो बांग जो दावे करता है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तेरे सारे दावे झूठे साबित हो गए हैं। अगर आप मजलिसों में शरीक होकर जिस तरह दर्स सुनते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया के जरिए मुकम्मल दर्स सुन रहे हैं, तो बहुत हद तक खैर से आप जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि पुराने जमाने की तरह तशरीह की जरूरत नहीं, नए जमाने में इंटरनेट पर 2 लफ्ज लिख देंगे, उससे मुतालिक 6-7 आर्टिकल निकल आएंगे, अब उलमा की क्या जरूरत है, आर्टिकल लिख दिए गए सामने मौजूद हैं। याद रखना, ये नए जमाने के वसाइल पुराने जमाने की किताबों से ज्यादा हैसियत नहीं रखते। अहले इल्म एक बात कहा करते थे, मन कान शेखुहु किताबुहु फखतउहु कान अक्सर मिन सवाबिही। जिसका उस्ताद किताब हो, उस्ताद आलिम ना हो, उसका उस्ताद किताब हो, उस आदमी की गलतियां उसकी दुरुस्तगी से ज्यादा होती हैं। शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, यह कहना शायद मुबालगा हो जाए कि उसकी गलतियां उसकी दुरुस्तगी से ज्यादा होती हैं, लेकिन यह कहने में कोई हरज नहीं कि जो आदमी किताबों को ही अपना उस्ताद बना लेता है, वो गलती से महफूज नहीं हो सकता। वही बात हम कह रहे हैं कि नए पुराने जमाने में जो किताब थी, नए जमाने में सोशल मीडिया के ये सारे वसाइल, ये सहूलतें हैं, लेकिन याद रखना ये उस्ताद की जगह नहीं ले सकते। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह एक बात कहा करते थे
کہ لا تأخذ العلم عن الصحفی ولا القرآن عن المصحفی، کہتے تھے علم حدیث جو آدمی کتاب دیکھ کر حدیث بیان کر دیتا ہے اس سے مت لو، اللہ ہی کہ وہ آدمی حدیث کو اپنے استاد سے سن کر لیا ہو، جو کتاب دیکھ کر لیتا اس سے علم نہ لو۔ ہاں اس کے بجائے وہ کہتے تھے قرآن بھی جو آدمی آپ کو سن کر پڑھ کر آپ کو پڑھاتا ہے اس سے پڑھو، قرآن مصحف لے کر اگر کوئی آدمی پڑھ کر ماہر بن گیا ہے اس سے قرآن نہ سیکھا کرو، یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، نئے زمانے کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے لوگوں نے یہ بات لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اب وسائل کے آ جانے کے بعد علماء کی ضرورت نہیں، وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جا کر بتاؤ، لیکن یاد رکھنا ایک لفظ میں نے کہا پرانے زمانے میں کتاب کا جو درجہ تھا نئے زمانے میں سوشل میڈیا کا وہی درجہ ہے۔ پہلے بے نیازی نہیں تھی تو آج بھی بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ اور یاد آتا ہے ایک صاحب کا تذکرہ جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں میں نہ وہابی نہ بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ وہ آدمی یہ بتانا چاہتا ہے امت کو وہابی بھی نہیں ہونا چاہیے، بابی یعنی باباؤں کے پیچھے جانے والا بھی نہیں ہونا چاہیے، میں ہوں مسلم علمی کتابی یعنی براہ راست کتابوں سے پڑھنا چاہیے۔ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ میرے بھائیوں، تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، اس میں بات آ چکی ہے، لیکن دو باتیں یہاں باریکی سے سمجھ لو۔ جو صاحب یہ کہتے ہیں میں ہوں علمی کتابی، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے جن کتابوں پہ وہ اعتماد کر رہے ہیں وہ کتابی بھی یا تو کسی وہابی کی ہوگی یا کسی بابی کی ہوگی، وہ کتابیں جس پر اعتماد کر رہے ہیں وہ بھی کسی وہابی کی ہوں گی یا کسی بابی کی ہوں گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر مان بھی لے کہ کتابیں صرف کتابیں ہیں تو بات یہ ہوئی کہ جناب آپ تو اپنے آپ کو مسلم علمی کتابی بتا رہے ہیں، لیکن آپ سے جو لوگ لے رہے ہیں، آپ کی باتیں جو لوگ لے رہے ہیں وہ لوگ کیا علمی کتابیں لے رہے ہیں یا پھر جس طرح علماء ان کتابوں کی تشریح کرتے ہیں اسی طرح آپ جو ان کتابوں کی تشریح کرتے ہیں وہ تشریح لے رہے ہیں؟ سمجھنے کی بات ہے، وہ علماء کا طبقہ ہے جو کتابوں کی شرح کر رہا ہے، آپ اس سے انکار کر رہے ہیں اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں ہم سیدھے کتابوں سے جوڑ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ لوگ کتابوں سے جڑ رہے ہیں یا کتابوں کی اس تشریح سے جڑ رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو یاد رکھو، سوشل میڈیا پہ ایسے تماشے بہت ہیں، سوشل میڈیا پہ ایسے دعوے بہت ہیں، سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں بہت ہیں، لیکن منہج وہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اسحاق جھال والے جو رافضیوں کے عقائد کو صحیح کہتے ہیں، بے حیثیت ایک عالم آپ اپنی جماعت کے نوجوانوں کو اس بارے میں کیا نصیحت کریں گے؟ یہ سوال کا جواب ماشاءاللہ آپ نے خود ہی دے دیا۔ یہ دو نام آپ نے لیے ہیں، کون کون سے؟ ایک اسحاق جھال والے اور جھال والے، محمد علی میرے خیال یہ مر چکے ہیں، میرے خیال اسحاق جھال والے۔ دوسرے کون ہیں؟ محمد علی مرزا۔ محمد علی مرزا۔ دیکھیں، ایک پہلی بات یہ ہے کہ یہ دونوں جو نام آپ نے لیے ہیں ان کو علماء اہل حدیث نہیں جانتے۔ کسی بھی شخص کا عالم ہونا جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو وقت کے علماء، سلفی منہجی علماء اس کو جانتے ہوں، اس کے دروس کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے، لیکن کوئی نہیں جانتا انہیں۔ جانتے ہیں تو اسی حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ دونوں رافضیت کے ترجمان ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سنا ان دونوں کو، اس لیے کہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے اور ایسے لوگوں پر وقت ضائع کرنا بہت بڑا نقصان ہے۔ یعنی ان علماء کو میں سنتا ہوں جن کا تزکیہ موجود ہے، جن علماء کو سلفی علماء جانتے ہوں، لیکن ایسے لوگ کہاں سے پڑھے، کہاں سے سمجھے، کہاں سے فارغ التحصیل ہوئے، کہاں سے آئے، کس کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، کوئی علم نہیں ہمیں، تو ان کو کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری نصیحت یہ ہے اپنے نوجوانوں سے کہ ایسے لوگوں کو قطعاً نہ سنا جائے جن لوگوں کی یہ تعریف اور صفت ہو، جیسے کہ کہا گیا رافضیت کے ترجمان۔ کچھ دن قبل ایک کلپ سامنے آیا شیخ توصیف الرحمن زیدی راشدی حافظہ اللہ کا، انہوں نے بڑی شد و مت کے ساتھ ان دونوں پر بڑی تنقید کی ہے اور یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ رافضیت کے ترجمان ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سننے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کا نور چھین لے گا، شیطان اپنا وار کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور وہ افکار آپ کے دل میں داخل ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ایسے لوگوں کو مثال دی ہے اس کتے کی جو باولا ہو جائے۔
بھاولے کتے کے قریب جاؤ گے وہ کاٹ لے گا، جب وہ کاٹ لے گا تو آپ خود بھاولے ہو جائیں گے، ویسے ہی آپ کتے بن جائیں گے۔ تو جو لوگ بدعتی ہیں، جن کے ایسے افکار ہیں، ان سے دور رہو۔ اگر قریب جاؤ گے تو اس بھاولے کتے کی طرح اس کا اثر آپ کو پہنچ سکتا ہے، جیسے وہ بھاولا اور بدعتی ہے ویسے وہ اثر آپ کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے، ایسے لوگوں کو سننے سے بالکل گریز کیجیے۔ اللہ تعالیٰ علماء حق کو زندہ رکھے جو کہ بحمدللہ موجود ہیں اور انشاءاللہ قیامت کے قائم ہونے تک موجود رہیں گے۔ آپ کی رہنمائی کے لیے جو کتاب و سنت کے حاملین ہیں ان سے آپ کا تعلق ہو، آپ کا رابطہ ہو، اور انٹرنیٹ پر ان کا بڑا مواد بحمدللہ موجود ہے۔ باقی دیگر وسائل بھی ٹیلی فون سے رابطہ کر سکتے ہیں، سفر کر کے جا سکتے ہیں، ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ سفیان ثوری کا قول ہے کہ ایک فقیہ اگر، ایک عالم اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو تو روزانہ جاؤ، اس سے ملاقات کرو اور اس سے ملو۔ ابن قیم کا قول ہے جس بستی میں عالم دین نہ ہو اس بستی کے رہنے والوں پر ہجرت کرنا فرض ہے۔ لیکن ایک عالم کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ کہ وقت کے منہجی علماء اور سلفی علماء اس کی تعریف اور توصیف کرتے ہوں۔ کتب رجال آپ اٹھائیے، محدثین کے تراجم آپ دیکھیے، کیا منہج ہے سلف کا؟ سلف کا منہج یہ ہے ایک راوی کا نام ذکر ہوتا ہے، کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، اس کے بعد ثناء العلماء علیہ، وقت کے علماء نے اس پر کیا ثنا کی، کیا اس کی توصیف کی، کیا اس کی تعریف کی۔ پھر قال فلان قال فلان قال فلان، اقوال آپ کے سامنے ہیں کہ بخاری نے یہ کہا، نسائی نے یہ کہا، ترمذی نے یہ کہا، ابن حبان نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے۔ یہ توصیف کیوں ہوتی ہے؟ ابن صلاح بہت بڑے محدث، ان کا قول ہے کہ ایک عالم دین کی پہچان یہ ہے کہ اس کے طلب علم کا استفادہ ہو، معنی اس کا علم طلب کرنا معروف ہو ہمارے لیے، کن کن مشائخ کے پاس گیا، ان مشائخ سے اس نے کیا علم لیا اور ان مشائخ نے اس کی کیا تعریف اور توصیف کی، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن یہ دونوں نام مجہول، کہاں سے آئے، کہاں پڑھا، ہم نہیں جانتے۔ علماء کا ایک تزکیہ، تعریف اور توصیف ہمیں معلوم نہیں۔ کسی نے بتایا تھا کہ ان کو تلمذ حاصل ہے شیخ زبیر علی زئی کا۔ شیخ زبیر علی زئی سے میں یہ بات پوچھ نہیں سکا، مگر ان کے جو ارشد تلامذہ جن سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے انکار کیا۔ ایک آدھ مجلس ہو سکتی ہے، وہ تلمذ کے لیے کافی نہیں ہے، لہذا بچ کر رہیے، اپنے ایمان کو، عقیدے کو بچا کر رکھیے۔ مرزا صاحب کے کلپ آئی جس میں انہوں نے اس حدیث کا آخری جملہ پڑھا جس حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے۔ وہ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے اور گاؤں کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا تھا، تو دم کرنے کے لیے یہ لوگ وہاں پہنچے اور پھر دم کیا اور بدلے میں بکریاں لی۔ تفصیل ہے۔ اور پھر بعد میں انہیں ان بکریوں کے حلال ہونے میں شبہ ہوا کہ ہم نے قرآن پر اجرت لی ہے، آیا یہ قرآن پر اجرت لینا جائز ہے یا جائز نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تو آپ نے اسے حلال ٹھہرایا اور آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو اس حدیث کے آخر میں جملہ ہے کہ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ سب سے زیادہ حقدار اجرت لینے کی اللہ کی کتاب۔ تو آخری جملہ ان سے شروع ہوتا ہے، ان
अहक्क मा अखस्तुम अलैहि अजरन किताबुल्लाह। मिर्ज़ा साहब इन्ना के बाद अहक्को पढ़ते हैं। मकतब का एक तालिब इल्म जानता है इन्ना हर्फ मुशब्बह व फ़ेल है, और हर्फ मुशब्बह व फ़ेल का अमल क्या होता है, अपने इस्म को नस्ब देता है और ख़बर को रफ़ा देता है। ये बंदा इन्ना के बाद अहक्को पढ़ता है, जो नहव का एक अदना दर्जे का तालिब इल्म भी ऐसा नहीं बोल सकता और अहक्को नहीं पढ़ सकता। आदमी को काकू की नहीं आता है और वो मसनद इफ्ता के ऊपर बैठ करके फतवे झाड़ रहा है। अरे भाई, तुझे सिर्फ उर्दू आ रही है तो उर्दू से इस्तिफ़ादा कर और अमल कर। इन्ना के बाद अहक्को पढ़ते हो, इस कदर ढीठ और बेशर्म आदमी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमको एक मामूली कायदा अरबी का मालूम नहीं है और तुम हदीसों से इस्तिदलाल करके फतवे देने लगे। आओ मैं तरकीब कर देता हूँ इस जुमले की तरकीब क्या होती है। इन्ना हर्फ मुशब्बह व फ़ेल, अहक्का मुज़ाफ़, मा इसम मौसूल, अखस्तुम फ़ेल बा फ़ाइल, अला जार ही मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हुआ अखस्तुम फ़ेल के, अखस्तुम फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर सिला हुआ मा इसम मौसूल का, और मौसूल अपने सिला से मिलकर मुज़ाफ़ इलैह हुआ अहक्का मुज़ाफ़ का, अहक्का मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर इन्ना का इस्म, और किताब मुज़ाफ़ अल्लाह मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर इन्ना की ख़बर, इन्ना हर्फ मुशब्बह व फ़ेल अपने इस्म और ख़बर से मिलकर जुमला इस्म ख़बरिया हुआ। इसको इल्म कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको कहते हैं अरबी ज़बान का समझना और अरबी दानी। मिर्ज़ा साहब, ये आपके बस का रोग नहीं है, और आप अपनी ठिठाई और बेशर्मी छोड़ करके ज़रा उस मसनद से हट जाओ जो मसनद आपके लायक नहीं है। आपको काकू की नहीं आता है, इन्ना हर्फ मुशब्बह व फ़ेल का अमल आपको मालूम नहीं है, और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सचमुच आपकी बेशर्मी और ठिठाई की बिल्कुल इंतहा। दावत में भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनहज है। खैर, इस मौजू का ताल्लुक़ अगरचे आपसे नहीं है, लेकिन ये है, यहाँ इतना बताना काफ़ी होगा इंशाअल्लाह कि सहाबा किससे इल्म हासिल किया, क्या उलमा ने बयान किया। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में बयान दे रहे थे ना, जो कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है, उसको क्या करो, मैं उसको मार दूँ, कोई नहीं बोलना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है, ऐसे जज्बा। अबू बकर सिद्दीक़ आए ना, क्या इजलिस या उमर, बैठ जाओ उमर, नहीं बैठे, वो जिस बात में थे। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने दर्स देना शुरू कर दिया। सहाबा क्या करें, किधर गए, जो बैठे हुए थे सहाबा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को सुन रहे थे, अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ पलट गए उधर। उलमा कहते हैं ये इनसे ज़्यादा इल्म रखने वाले थे, चले गए उधर। हमारे पास इल्म तो छोड़ो, हर ब्रदर वेलकम, हर सिस्टर वेलकम, हर आंटी वेलकम, आओ सब आओ, हमारे पास मनहज, हम किससे भी ले रहे, सबको मौलाना, सब शेख, सब मुफ्ती, चाहे उसको अलिफ ना मालूम हो, बाना मालूम हो, ताना मालूम हो। ये मनहज था सहाबा का। सहाबा ने इल्म लिया ना, किससे लिया है, दीन समझा सहाबा ने किससे, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ताबईन ने किससे दीन को समझा, सहाबा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन पढ़ाते थे कुरान, भाई सिलसिला है ज़हबिया, गोल्डन चेयर है। अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को, सहाबा ने, ताबईन ने। एक सलफ बताइए आलिम जिनका कोई उस्ताद ना हो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के कोई उस्ताद नहीं थे, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के कोई उस्ताद नहीं थे, इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह के कोई उस्ताद नहीं थे, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया अहमद इब्न अब्दुल हलीम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के कोई उस्ताद नहीं है, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह, ये बड़े बड़े हाफिज़ इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह, किसके शागिर्द है पता है आपको, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के शागिर्द हैं यार, उस्ताद है। एक तौहीद इनके पास पढ़ी, फ़िक़्ह इनके पास पढ़ा, हमारे पास उस्ताद का पता ही नहीं है, कुछ कोई उस्ताद नहीं, और हम उनसे इल्म ले रहे हैं, शहादतुल उलमा भी नहीं है। अल्लाह से डरें, इल्म उलमा से लें, इल्म वालों की सोहबत में रहना, ये सहाबा का मनहज है। इल्म से दूर नहीं होते थे सहाबा। एक वाक़या बताकर अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ख़त्म कर दूँगा इंशाअल्लाह। उलमा से दूर सहाबा का मनहज नहीं है, उलमा से दूर। उलमा सहाबा जो है
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، علم حاصل کیے، اور تابعین صحابہ، یہ منہج ہے ہمارے پاس سلف کا. لیکن اگر ہم نے یہ منہج چھوڑا کہ علم ہم نے علماء سے نہیں لیا یا علماء کے قریب نہیں رہے، علماء سے دور رہے، ہم کو سمجھ آ جائے گوگل میں کیا نہیں ہے، مارو ٹائپ کرو سب آ جائے گا. کیا چاہیے؟ کہاں شیخ کے پاس جائیں؟ وہاں پونا میں کون سا علاقہ ہے وہ شیخ کا؟ ایروڑا. کہاں ایروڑا؟ اتنی بڑی ٹریفک میں جا کے شیخ ابو زید کے پاس بیٹھ کر ان سے سمجھے بھائی. ہم کو گوگل مارو نا، ٹائپ کرو، فتویٰ ملے گا. ایسے تھے وہ صحابہ؟ نہیں. سلف کا منع ہے. اگر ہم علماء سے دور ہوں گے اس کا انجام بڑا بھیانک. تو میرے پیارے معزز و محترم ناظرین، آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لیا کہ پاکستان اور انڈیا سے تعلق رکھنے والے علماء کرام انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ابھی آپ لوگ خود فیصلہ کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سننا چاہیے یا نہیں، کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب حق پر ہیں یا غلطی پر ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا ویڈیو، کہ یہ جو سارے علماء ہیں یہ سارے ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اکیلے ایک طرف کھڑا، یہ سب ایک طرف کھڑا، ہر کوئی اپنی طرف سے تنقید کر رہا ہے. کیا اتنی تنقید کے باوجود ایک شخص جو خود کو منوا رہا ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں صحیح بتا رہا ہوں، میں صحیح علم پیش کر رہا ہوں، وہ بار بار یہی نعرہ لگاتا رہتا ہے کہ نام وابی نام بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یار یہ جو کتاب آئے ہیں یہ کتاب کس کے لکھے ہوئے ہیں؟ بقول ایک علماء صاحب کے یہ کتاب بھی انہی بابوں سے نکل کے آئے ہوئے ہیں. تو آپ بھی بابوں کے پیروکار ہوئے نا. بات یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، تاکہ ہمیں بھی یہ اندازہ ہو کہ آپ لوگوں کے کیا خیالات ہیں، آپ کیا خیالات رکھتے ہیں انجینئر صاحب کے بارے میں. بھلے آپ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن انجینئر صاحب کی کچھ غلطیاں بھی ہیں. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کیا کہتے رہتے ہیں ہر وقت. یار کوئی ایسا بندہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادھر مجلسوں میں بیٹھتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درس لیتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھتا تھا، وہ کیسے اس طرح گمراہ ہو سکتا ہے؟ آج 14 صدیوں بعد ایک آدمی کہہ کے ان پہ باتیں کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، تاکہ ہم لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے. ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.